ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کیے ان کے بعد قوماً آخرین، اور نسل اور امت کے لوگ، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے انہی میں سے رسول بھیجا، اور حکم یہ دیا، اور اس نے یہ حکم دیا پیغمبر نے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قوم، اور کہا رؤساء نے، سرداروں نے، ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قوم کے کافر سرداروں نے کہا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انہوں نے کہا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو خوشحالیاں دی تھیں دنیا کی زندگی میں۔ یہ ان کی صفات ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر انسان ہے، بشر ہے تم ہی جیسا، یأکل مما تأکلون منہ، وہ کھاتا ہے انہی چیزوں سے، وہی کھانے والی چیزوں سے جن سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہ پیتا ہے انہی چیزوں سے، مشروبات سے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اور اگر تم نے کسی بشر کی اطاعت کی، مثلکم، جو تم ہی جیسا ہے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ایعدکم، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے یا تم سے عہد کرتا ہے، انکم اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، بے شک تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا، یہ بہت بہت دور کی بات ہے، لما توعدون، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، ان ہی الا حیاتنا الدنیا،
نہیں ہے یہ زندگی یہ دنیا مگر ہم دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جس میں ہم مرتے بھی ہیں زندہ بھی ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ قوم نے پیغمبر کو یہ جواب دیا۔ حضرات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت الی یوم القیامہ کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، عرب و عجم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تعلیمات ہیں۔ اس کا دوسرے لفظوں میں مفہوم عام یہ ہے، کوئی شخص جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتا، اس بندے کا بھی ایمان کامل مکمل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کوئی بندہ کوئی بد نصیب نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے اور کوئی بندہ اس بندے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی نبوت کی دلیل مانگتا ہے تو امام صاحب فتویٰ ہے وہ بھی کافر۔ یہ کس لیے بلا؟ توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ اس لیے یہ اسے دلیل مانگتا ہے تو انہیں نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا مطلب ہے اگر وہ دلیل نبوت دے کے اس کو مطمئن کر دے تو اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے، سَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ آئیں گے، وہ دجال، مکار، کافر اور جھوٹے ہوں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن رسالہ فرمایا دجال، کذاب، مکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کو اللہ نے نبوت رسالت نہیں دی۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا حلو و خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، دل لگانے کی جگہ ہے، لوگ مگن ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، میتوں کی باتیں سن رہی ہیں، کوئی نماز، کوئی صبح، کوئی شام خالی نہیں ہے جو ہم جنازے نہیں اٹھا رہے، علماء کے، پروفیسروں کے، بھائیوں کے، بچیوں کے، ماؤں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن لوگ اب بھی شادیاں بجا رہے ہیں، لوگ کھیلیاں ڈال رہے ہیں اور بغلیں ہانک رہے ہیں، اور سڑک پر دیکھو لوگ کس طرح کی بگلیں بجا رہے ہیں، گاڑیوں کے کس طرح ہارن چلا رہے ہیں۔ خوف آ جانا چاہیے انسان کو، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کو مان لینا چاہیے، اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ کی پاک کتاب کو پڑھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال لینا چاہیے۔ اب بھی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے، جو آج کا سبق ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد اور اس طوفان اور سیلاب کی بربادی کے بعد ظاہر ہے وہ مٹ گئے، کشتی والے بچ گئے، باقی سب کچھ ہلاک ہو گیا، مر کھپ گئے۔ ارشاد ہوتا ہے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک نئی نسل، نئی قوم اور لوگ ہم نے پیدا کیے۔ کیا اللہ کے لیے ایک معاملہ مشکل ہے؟ ذرا غور فرمائیں، بھوک تو انسانوں کو اس وقت لگی ہوتی ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں جی چھیتی کریا کرو روٹی کھانی ہوتی۔ پھر ذرا غور فرمائیں، کہنا میں یہ چاہ رہا تھا من بعد قرن آخرین، ہم نے اور لوگ پیدا کیے۔ میرے اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا جناب آپ صاحب، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ نے فرمایا کوئی انسانوں تم سارے میرے دروازے کے فقیر ہو، تم سارے محتاج ہو، میں غنی ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور میری ہستی کا معیار ہے اگر میں چاہوں یذہبکم، تم سب کو ختم کر دوں اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دوں، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، سارے ختم، نئی دنیا پیدا ہو جائے۔ تو
پہلے پیدا ختم کیے، نئی نسل نئی لوگ پیدا کیے، پھر فرمایا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے، اسی خاندان میں سے، انہی انسانوں برادریوں میں سے پھر اللہ نے رسول بھیجا۔ اب اس پر اہل علم نے بحث کی ہے، تبصرہ کیا ہے، جناب نوح علیہ السلام کے بعد کون لوگ تھے، کون رسول تھے۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں لکھا ہے، کچھ نے کہا قوم عاد تھی۔ جناب حود علیہ السلام ان کے لوگوں کو قوم عاد بولتے ہیں۔ جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم ثمود بولتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ قوم ثمود کے لوگ تھے، ان کے بعد جن کو اللہ نے بیان کیا اور پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تذکرہ کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، بات سننے والی ہے۔ جملوں پر غور فرمائیں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے انہی میں سے رسول بھیجا، انسانوں برادریوں خاندان کے اسی لوگوں میں سے ہم نے ان کے لیے رسول نبی نبوت رسالت دے کر بھیجا، اور حکم یہ دیا ان اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہذا کوئی شرک، کوئی بت، کوئی بزرگ، کوئی ماتا رانی، کوئی شے نہیں ہے، تمام چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اور تم شرم نہیں آتی؟ تراشتے ہو بت، بناتے ہو مورتیاں، پھر ان کو معبود کہتے ہو۔ اور مشرق عرب کا حال یہ تھا، ایک پتھر پسند آیا نا، اس کو پوجتے رہے، اور راستے میں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کو پھینک دیا، نیا اٹھا کے اس کو پوجا شروع کر دی۔ اینوں ذرا ہلاؤ بزرگوں، پانی پیا، پانی پی۔ ایک پتھر پسند نہیں آیا، اس کو پھینک دیا کوڑے پر، تو نیا پتھر اٹھا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ سفر کرتے ہوئے اگر وہ بت جو تھا معبود گھر میں بھول گئے، تو راستے میں کوئی پتھر اگر نظر نہیں آیا تو جو کا آٹا لیا، بکری کا دودھ دویا، آٹے کا بت بنا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیا قرآن نے فرمایا سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ ماتا رانیاں، یہ سرکاریں، یہ جو کچھ بھی حضرت سائیں سہیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، مدن علی سرکار، چیکو سرکار، یہ جتنی سرکاریں تم نے نام رکھیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی سلطان اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ آپ ساتھ بھی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ اللہ فرماتے حکم یہ دیا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا، شرم نہیں آتی، ڈرتے نہیں ہو، حیا کرو، یہ بات کیا۔ اب جواب کیا ملتا ہے؟ وقال الملأ من قومہ، اس پیغمبر کی قوم کے رؤساء، ذمہ داروں، وی آئی پی کنٹوٹوں نے کہا، الذین کفروا، جو کافر تھے، کافر سرداروں نے کہا، وَقَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، ان کا دوسرا عقیدہ بدتمیزی یہ ہے کہ آخرت پر وہ یقین نہیں رکھتے، تکذیب کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ملاقات، کوئی آخرت، کوئی قیامت، کوئی باس بعد الموت نہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا، تیسری ان کی خصلت یہ بیان فرمائی، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالیاں دی ہوئی تھیں، خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کے پاس سرمایہ تھا۔ یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رؤساء اور بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھے، ہرقل رومی بادشاہ کے نام پہ جب نے خط لکھا، حضرت دحیہ کلبی صحابی وہ خط لے کر گئے، اس خط پہ جب تبصرہ ہوا تو ہرقل نے سردار ابو سفیان جو ایک تجارتی قافلے کی صورت میں اس ملک میں گئے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس بندے کے ماننے والے امراء ہیں یا غرباء ہیں؟ کو گل دی سمجھ لگ دی؟ تو سردار ابو سفیان سب سے بڑا آپ کا دشمن باغی رشتہ دار تھا، اور اس نے کہا کہ زیادہ تر ماننے والے غرباء ہیں، غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں۔ تو اس نے تبصرہ ہرقل نے کیا تھا، نبیوں کے ہمیشہ ماننے والے ماڑے ہوئے ہیں، مریڑے ہوئے ہیں، غریب لوگ ہیں، تگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن غریب غربا ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کہنا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو تگڑے لوگ تھے، جو خوشحال طبقہ تھا، آخرت کا انکار کرنے والا تھا، اور وہ کافر لوگ تھے، انہوں نے کیا تبصرہ کیا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہنے لگے یہ تو تمہاری جیسا بشر ہے، اس کا نام جانتے ہیں، اس کے ابے کو جانتے ہیں، اماں کو جانتے ہیں، بیوی کو جانتے ہیں، بچوں کو جانتے ہیں، ہمارے خاندان کا فرد ہے، ولا بندہ بشر انسان نبی کس طرح ہو سکتا ہے، لہذا ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔
انہوں نے پھر تبصرہ کیا یاکل مما تاکلون منہ، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے، تم بھی مکئی کی روٹی کھاتے ہو یہ بھی مکئی کی روٹی کھاتا ہے، تم بھی باجرے کی روٹی کھاتے ہو، تم بھی گندم کھاتے ہو یہ بھی تم کھجور کھاتے ہو یہ بھی کھجور کھاتا ہے، تسی بھی لگ پیس کھاتے ہو یہ بھی لگ پیس کھاتا ہے، کوئی بات ہے کھانے والی بات، جو تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے۔ اگلی بات ہے وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُ، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، اور دہی لسی پیتے ہو نا، اور اس کے علاوہ شردائی پیتے ہو، شربت پیتے ہو، پانی پیتے ہو، مشروبات پیتے ہو، تم بھی پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ دلیل یہ تھے جو پیے کھائے چلے پھرے انسان ہو بایا گویا کو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے مشرکین عرب نے کہا جناب ہم آپ کے نبی کس طرح مانتے ہیں؟ تم بازاروں میں چلتے ہو روٹی کھاتا ہے، باغ تیرے پاس نہیں، تیرے پاس فلانی شے نہیں، تم چلتے پھرتے روٹیاں ٹکڑا کھاتے ہو، تم نبی کس طرح ہو گئے؟ یہ عقیدہ اور آج بھی کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نور میں نور اللہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رسالت مآب کے والد صاحب، نارس ماں کی والدہ، نبی پاک کی بیویاں، نبی پاک کی بیٹیاں، نبی پاک کے چچے، نبی کی پھوپھیاں، نبی کے کزن، تمام رشتہ داریاں موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ نبی نہیں۔ تو یہ تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی تشفی کے طور پہ فرمایا۔ وہ کافر مشرک اور اللہ تعالیٰ کی آخرت، وہ جو قیامت تو اس پر جو انکار کرنے والے تبصرہ کرتے ہیں یہ کھاتا بھی ہے، روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ وَلَنْ أَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کی کہ جس طرح تم دیکھتے ہو سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بول برات بھی کرتا ہے، روٹی ٹکڑا بھی کھاتا ہے، بیاہ شادیاں بھی کرتا ہے اور اس کو نیند بھی آ جاتی، یہ تمام اگر تم نے بشر کی اطاعت کی انکم اذا لخاسرون، تم تو بہت نقصان اٹھانے والے۔ مطلب یہ تھا کہ نبی جو ہے وہ الگ تھلگ مخلوق ہوتی ہے، وہ انسان نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے آج تک ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے انسان بھیجے ہیں، سارے بشر بھیجے ہیں، اور کوئی فرشتہ، کوئی جن اور کوئی اور مخلوق کا فرد نبی نہیں ہوا، سارے انسان ہیں، سارے بشر ہیں۔ تو انہوں نے یہ انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے تبصرہ کیا ایعدکم، وہ تم سے وعدے کرتا ہے انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم مر کھپ جاؤ گے، تم مٹی ہو جاؤ گے، تمہارے صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، گوشت مٹی میں مل جائے گا، انکم مخرجون، کہ تم پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، مشرک عرب نے بھی تبصرہ کیا، یہ تو اس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد کے دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ بوسیدہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کا اللہ نے کئی جواب دیے ہیں، یہ کام کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے، اور اس کی مثالیں دی ہیں۔ جناب عزیر علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، جب انہوں نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، تو جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے فوت کر دیا، اور درخت کے نیچے لیٹے ہوئے 100 سال تک ان کی میت کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ یار 100 سال کی بات ہے، 100 گھنٹے کی بات نہیں، 100 دن کی بات نہیں۔ پھر لطف کی بات ہے میاں صاحب، ان کا جو پینے والا کھانے والا سامان تھا، روٹی ٹکڑا تھا، وہ بھی درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، 100 سال اللہ نے وہ خراب نہیں ہونے دیا۔ ڈی فریزر نہیں بنے تھے، برف کے کارخانے نہیں بنے تھے، اور یہ جو سسٹم نہیں بنے تھے، کوئی فضاؤں میں لٹکا ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تھا کھوتے کا ککھ کنڈا نہیں رہنے دیا، کھوتا فارغ ہو گیا۔ گدھے کا نام و نشان نہیں ہے، روٹی ٹکڑا خراب نہیں ہونے دیا۔ جناب عزیر کی میت اور لاش کو اس طرف پڑے رہا، اسی حالت میں 100 سال کے بعد جگایا، اور نبی نہیں ولی تو تھے نا، تو ولی جھوٹ بولتے ہیں۔ پوچھا بزرگا کتنی دن آرام کیا آپ نے؟ ولی جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا خیال میں تفنن کے لیے بات کرتا ہوں، چلو آپ کو تھوڑی بہت ہی تھوڑا دار کا منہ بنے ہوتے ہیں بندے کے تھوڑے سے۔ ایک بندہ میرے کہنے لگا جی جن ولی نے نا، ولی یہ تھلے والا نظام سارا وہ چلانے نے۔ میں کہا گٹر سسٹم اسے واسطے خراب ہے، یہ واسالہ دے خلاف وہ سارے ولیاں دے ذمہ کام لائے، گٹراں جواڑے ولی۔ ایسی بےہودہ عقیدے کی باتیں، لوگ ذمہ دار بندے داڑیاں رکھیں ممبر میں بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی نظام نہیں۔ اللہ فرماتے بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کا نظام میرے قبضے میں ہے۔
عرش سے فرش وما بینہما تحت ثری، سارے نظام میرے قبضہ قدرت میں، کوئی پتا، کوئی ہوا، کوئی درخت، کوئی جاندار نہ مر سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ مارنے والے آج میں اپنی جوانی کے زمانے سے جانتا ہوں، لوگ گولیاں مارتے رہے، فائرنگ کرتے رہے مارنے کے لیے، مارنے والے مر گئے جن کو گولیاں مار ابھی تک زندہ ہے۔ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا اپنا کے نظام ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ جب یہ وعدہ کرتا ہے جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو تم کیسے نکالے جاؤ گے؟ ہیہاتا لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بڑا مشکل کام ہے جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تم دوبارہ اٹھ نہیں سکتے، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، تمہاری شکل نہیں بنائی جا سکتی، یہ ساری کہانیاں سناتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر تبصرہ کرتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا جو ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں رہ رہے ہیں، نموت و نحیا، ہم زندہ ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہوا، کوئی مر گیا، کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے جہان مٹھا کہ اگلا کس نے ویکھیا؟ رب العالمین نے فرمایا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، بعث بعد الموت پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اٹھایا جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی ساری زندگی کے اعمال و کردار کو پیش کیا جانا ہے، ہمارے قول، فعل، اعمال، کردار، ہر شے، ان اعمال بنی آدم و اقوالہم، تمہارے اعمال و اقوال سارے وزن کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ کرتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے، سارا کوئی لکھا جا رہا ہے، سب کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے ایک بہت خوبصورت مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ شیخ صاحب کے لیے، وہ پیارے بیٹھے ہیں شیخ صاحب بڑا دور، اور ماشاءاللہ شامل ہو گئے ہیں، ارے فاصلہ ہے، اللہ انہوں نے قریب کر دے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ہر بندے کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ کتنے جوڑ ہیں؟ بولو کتنے جوڑ ہیں؟ تو میں جوڑ چڑھان نہیں آیا، مسئلہ بتانا ہوں۔ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ ہے۔ تو اس سے ابھی پریشان ہو گئے، ماڑے لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ایک جوڑ کے بدلے ایک بھی کھجور دیں تو 360 کھجوریں جمع کرو نا، میرے خیال 2-2.5 کلو تو بن جان گی، تو جے روز 2-2.5 کلو کھجوریں دینیاں پین تو بندہ تو اسے کام ہی لگا رہے۔ نبی پاک نے فرمایا روپے پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ پڑھو نا سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، لا الہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، انا للہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے، راستہ دکھانا کسی کو وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر اٹھانا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کار کرانا وہ بھی صدقہ ہے، پانی کا گلاس پلانا حاجیوں کو، پیاروں کو، وہ بھی صدقہ ہے، کلمہ خیر کہنا وہ بھی صدقہ ہے۔ رحمت عالم پیغمبر نے بڑی خوب رہنمائی فرمائی، یار ککھ نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ کی تسبیحات بیان کرو، تکبیرات بیان کرو، اللہ کی بزرگیاں بیان کرو، صدقات و خیرات بھی، اجر بھی، ثواب بھی، آخرت بھی، اطمینان قلب بھی، سارا کچھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ میری پھر آپ کے لیے، اپنے لیے دعا ہے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرما، اللہ ہمارے مرحومین کو جنت فردوس عطا فرما۔ ادھر بھی پروفیسر صاحب ہمارے ترجمہ واقعتاً پروفیسر محمد شریف صاحب وہ کالج کے پروفیسر تھے، ترجمہ کا ممبر تھے، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ہماری جماعت کے بڑے پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب، وہ ناظم تعلیمات تھے ہمارے وفاق المدارس کے، کنٹرول امتحانات تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، ساتھی گئے ہیں جنازہ پر۔ اللہ کی مرضی ہے، دنیا جا رہی ہے، علماء اٹھائے جا رہے ہیں، رفقاء اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں تنبیہات دی جا رہی ہیں۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اور جو مرحومین ہیں ان کو جنت فردوس عطا فرما، خوف، ہراس، پریشانیاں اللہ ساری امت پہ دور فرما۔ ارشاد ہوتا ہے ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد قرنا آخرین، اور لوگ، اور قوم کے افراد ہم نے پیدا کیے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس ہم نے بھیجا انہی میں رسول، انہی میں سے، اور فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون،
کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه، رؤساء نے کہا انہی کے قوم میں سے جو ذمہ دار لوگ تھے، وی آئی پی لوگ تھے، الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشحالیاں دے رکھی تھیں، فراوانیاں دے رکھی تھیں دنیا کی زندگی میں۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے بات کہی نہیں ہے یہ پیغمبر مگر تمہارے جیسا انسان ہے، بشر ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ، وہ کھاتا ہے انہی چیزوں سے جو جس سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور وہ پیتا ہے انہی تمام مشروبات سے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اگر تم نے بشر مثلکم، اپنے جیسے بشر انسان کی اگر پیروی کی، اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تب تم بہت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ایعدکم، کیا تم سے وہ وعدے کرتا ہے، انکم اذا متتم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا ہیہاتا، کمانا یہ بہت بہت دور کی بات ہے، بعید العقل ہے، ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ لما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، جیسے ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔